السلام على الحسين وعلى علي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مومنین کرام، محرم الحرام، تاریخ اہل بیت علیہم السلام، ذکر اہل بیت، مجالس، ماتم گریہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے یہ دروس جاری رہیں گے محرم سفر میں۔ اس میں ہم قرآن و حدیث سے، شیعہ کتب سے، اہل سنت کتب سے فضائل اہل بیت، ماتم، مجلس، ان سب چیزوں کا ذکر کریں گے، ثابت کریں گے، اور جو دشمن عزاداری ہیں ان کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بعض لوگ شیعہ کو گالی دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ شیعہ کی فضیلت کیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو جو مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب حیدر کرار خلیفہ بلا فصل کا چاہنے والا ہے، اس کو صحیح معنی میں شیعہ ہونا چاہیے اور صحیح معنی میں اہل بیت کو ماننا چاہیے، تاکہ وہ فائز ہو، کامیاب لوگوں میں شمار ہو اس کا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ شیعہ تو نہ، کہ ہمارے شیعہ، ہمارے حبدار، خلقوا من طینتنا، کہ ہماری مٹی سے، ہماری جو مٹی، ہم جس مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور وہ مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم اس مٹی کا حصہ ہیں جس سے ظاہری طور پر اہل بیت کے جسم خلق ہوئے اور اس مٹی سے شیعوں کو خلق کیا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ نور میں بھی شریک ہیں، یعنی جو ہمارا نور ہے اس نور سے ہمارے شیعوں کی مٹی کو گوندھا گیا اور ان کو خلق کیا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا حصہ ہیں تو یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری مصیبت میں گریہ کرتے ہیں۔ وہ ہم پر راضی ہوتے ہیں، ہم ان پر راضی ہوتے ہیں۔ تو راضی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ظاہری طور پہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، حبدار ہیں اہل بیت کے، ہمارے اوپر مصائب کیوں ہیں، ہم مشکلات میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنی مشکلات فیس کی ہیں۔ تو جو حقیقی معنی میں شیعہ ہوگا اس پر مشکلات بھی اتنی ہوں گی، کیونکہ اس کا امتحان ہونا ہے، اور یہ روایات سے ثابت ہے کہ جو صحیح معنی میں حبدار اہل بیت ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ امتحان ہوگا۔ تو جو صبر کرے گا وہ پھر ترقی کی منازل طے کرے گا اور اہل بیت علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہم پر راضی ہوں گے، ہم ان پر راضی ہوں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی میں خوشی منائیں گے اور ہمارے غم میں غم منائیں گے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ خوشیاں کہاں ہیں اہل بیت کی، وہ ہم مناتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی غدیر اور مباہلہ ہم منا چکے ہیں، لیکن اب محرم الحرام کے دن ہیں تو اب ہم نے غم منانا ہے۔ غم کس طرح منانا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح معنی میں شیعہ علی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم حق ادا کریں کہ ہم آپ کی مٹی سے بنے ہیں، ہم آپ کے نور کا حصہ ہیں، آپ نے ہمیں اتنی عظمت دی ہے تو ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، وہ ہم پر راضی ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں۔ تو جب ہم غمگین ہوں، ہمارے اوپر کوئی مشکلات ہیں، دنیاوی مشکلات ہیں، جب ایک مومن غمگین ہوتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو مولا کا وعدہ ہے کہ اس کی مصیبت میں ہم شریک ہوتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں اور اس کے غم میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو کتنی عظمت ہے ایک مومن کی۔ تو مومن صحیح معنی میں اگر مومن ہو، حبدار ہو، کیونکہ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک قدم جو مجلس امام حسین علیہ السلام کی طرف مومن اٹھاتا ہے، اس کی ہزاروں، ایک روایت میں ہے کہ 90,000 اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آگے وہی شرط ہے عارفاً بحق ہی، کہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ فقط
ماتم گریا یہ کافی نہیں ہے، اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے آپ اس کا اجر لے لیں گے، لیکن اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ تو ماتم کریں، گریا کریں، لیکن اپنے آپ کو اس طرح بنائیں جس طرح میثم تمار تھے، جس طرح سلیمان فارسی تھے، جس طرح جناب مالک اشتر تھے، اس طرح بنائیں جس طرح کربلا کے شہداء تھے۔ انہوں نے کہا مولا آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں، اگر 1000 بار بھی ہمیں سامنے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اہل بیت پر قربان کریں گے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ اور مودت کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان ہر عمل کرے اور دیکھے کہ اس پر اہل بیت اور اللہ کی ذات راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں جو ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور بات، یعنی کہ اتنا فضیلت شیعہ کو عطا کر دی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو غم میں حسین علیہ السلام میں روتا ہے وہ جنت میں ہمارے برابر مقام پر ہوگا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انسان چھوڑ دیتا ہے اہل بیت کی تعلیمات کو، دشمن اہل بیت بن جاتا ہے۔ اس کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اتنا اہل بیت علیہ السلام نے کرم کر دیا ہے، آؤ اہل بیت کے دروازے پر جھکو تو صحیح۔ روتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں معرفت رکھتے ہوئے اہل بیت کی، ان کو ان کے حق پر سمجھتے ہوئے، خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہوئے، ائمہ کی قدر کرتے ہوئے، جناب زہرا کو حق سمجھتے ہوئے، ان کی عصمت کا قائل ہوتے ہوئے جب ایک انسان غم میں حسین میں گریا کرتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہمارے برابر مقام پر۔ کیا عظیم شان ہوگی اس انسان کی جو جنت میں ہوگا اور اس مقام پر ہوگا جس مقام پر اہل بیت ائمہ علیہم السلام موجود ہوں گے۔ تو شیعہ کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح امام چاہتے ہیں۔ شیعہ جہاں بھی جائے پتہ لگ جائے، دیار غیر میں ہو، علاقہ غیر میں ہو، اکیلا گھر ہو شیعہ کا، ادھر ادھر دیگر لوگ ہوں، مختلف مسالک کے ہوں، حتیٰ کہ کافر بھی ہوں، وہ آپ کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے اور ایسے شخصیات کو چاہنے اور ماننے والا ہے کہ جس کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کا مقام سمجھتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔